السلام علیکم ناظرین، ایکس اوپینین کی ایک نئی زبردست ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ بات کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ کا تعارف تاریخ کی دو مشہور شخصیات سے کرواتے ہیں۔ پہلی شخصیت جس کا نام سقراط ہے، آپ ضرور اسے جانتے بھی ہوں گے۔ آپ نے یہ ضرور سن رکھا ہوگا کہ سقراط کو اپنے سچ بولنے کے نتیجے میں زہر کا پیالہ پینا پڑا۔ اب وہ زہر کا پیالہ اسے کیوں پینا پڑا ایک لمبی کہانی ہے، لیکن اصل وجہ یہی سچ بولنا تھا، اور وہ سچ اس طرح بولتا تھا کہ اس وقت کے مروجہ مذہب کے دیوی دیوتاؤں پر اس کی تنقید جو ہے وہ سوالات کی شکل میں سامنے آتی، اور ان سوالات کے نتیجے میں وہ کچھ ایسے سچ لوگوں پر آشکار کرتا جو ان مذہبی حلقوں کو منظور نہ تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ سقراط کوئی اس زمانے کا الف بے جیم تھا، وہ ایک بہت مشہور فلاسفر تھا، اور یونانیوں کا یہ ماننا تھا کہ سورج کا دیوتا اپولو بھی اس بات کی تائید کر چکا ہے کہ یونان میں سقراط سے زیادہ سمجھدار کوئی انسان موجود نہیں ہے۔ تو اس سقراط نے سچ بولا، سچ کے نتیجے میں اسے زہر کا پیالہ پینا پڑا۔ سچ بولنے سے مراد حقائق سے پردہ اٹھانا تھا۔ اب اس کے شاگرد جو تھے وہ بارہا اس سزا کی اناؤنسمنٹ کے بعد سقراط سے یہ کہتے رہے کہ اگر تم اجازت دو تو ہم اس سزا کے خلاف ایتھنز کی عدالت میں اپیل کرتے ہیں، اور وہ اپیل ضرور تمہاری اس سزائے موت کو جلاوطنی میں بدل دے گی۔ تو سقراط نے اس پہ کہا کہ نہیں، میں یہاں سچ پہ مرنا چاہتا ہوں، بجائے اس کے کہ میں کسی اور جگہ جا کر منہ چھپاتا ہوا زندہ رہوں۔ تو اس نے وہ زہر کا پیالہ جو ہے اس کو پریفرنس دی، اس نے زہر کا پیالہ پینا قبول کیا، اور اس زہر کے پیالہ پینے کے نتیجے میں اس کی موت ہو گئی۔ اب وہ چیپٹر وہیں کلوز ہو گیا۔ ایک لمبے عرصے تک یونان میں سوال اٹھانا، حقائق کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا، وہ سمجھیں کہ اس کا چیپٹر بند ہو گیا۔ یہ ایک شخصیت ہے ماضی میں، ہم اسے اپنے بچوں کو مثال کے طور پہ بھی پیش کیا کرتے ہیں کہ سچ بولنا چاہیے، چاہے آپ کو اس کے لیے زہر کا پیالہ پینا پڑے۔ دوسری مشہور شخصیت گلیلیو گلیلئی کی ہے، جو 16ویں صدی کا ایک اطالوی سائنسدان کہہ لیں آپ اسے، کہ اس نے اپنی تحقیق اور کوپرنیکس کی ایک تھیوری تھی، یہ پولینڈ کا ایک سائنسدان تھا، اس کی تھیوری تھی کہ زمین سورج کے گرد گردش کر رہی ہے۔ تو اس نے اس کی تھیوری کو ہی آگے مزید بڑھاتے ہوئے یہ بات کی کہ ہاں، کوپرنیکس کی تھیوری جو ہے وہ بالکل درست ہے، زمین جو ہے وہ اس کائنات کا محور نہیں ہے، بلکہ اس کائنات کا محور سورج ہے، اور زمین اس کے گرد حرکت کر رہی ہے۔ گلیلیو کی یہ بات اس وقت کلیسا یعنی چرچ کو پسند نہ آئی، کیونکہ بائبل کی انٹرپریٹیشن کے مطابق زمین ساکت تھی، اور اگر گلیلیو اس کو حرکت کرتا ہوا ثابت کر رہا تھا تو وہ توہین مذہب کا ارتکاب کر رہا تھا۔ تو کلیسا نے اس پر کیسز ڈال دیے، وہ مقدمات کا سامنا کرنے لگا۔ مقدمات کا سامنا کرتے ہوئے اس نے اپنی اس بات سے، اس رائے اور اس نظریے سے یو ٹرن لے لیا۔ یو ٹرن لیتے ہوئے اس نے کلیسا کے سامنے کہا کہ نہیں، میں نے تو صرف کوپرنیکس کی تھیوری بیان کی ہے، میری اپنی رائے یہ ہے کہ زمین ساکت ہے اور وہ سورج کے گرد حرکت نہیں کر رہی۔ اس نے یہ بیان کلیسا کے سامنے دیا، توبہ طائب کی، اور سرگوشی میں یہ ضرور کہا کہ جبکہ زمین حرکت تو کرتی ہے، مطلب کہ وہ اپنے اندر سے اس چیز پر یقین رکھتا تھا کہ زمین حرکت کرتی ہے، لیکن اس نے اپنی جان بچانا زیادہ بہتر سمجھا۔ اس نے جان بچاتے ہوئے اپنے بیان سے یو ٹرن لے لیا اور کہا کہ زمین حرکت نہیں کرتی۔ اس کی جان بخشی تو ہو گئی، اس کی سزائے موت کی جو تلوار اس کے سر پہ لٹک رہی تھی وہ تو اس سے ہٹ گئی، لیکن اسے اپنی باقی زندگی کے لیے اس کے اپنے گھر میں ہی نظر بند کر دیا گیا۔ تو نظر بندی کے ان 7-8 سالوں میں گلیلیو نے شاندار کام کیا۔ اپنے گھر میں رہتے ہوئے ہی اس نے اپنے تجربات اور سائنسی تحقیق جو ہے اسے جاری رکھا، اور بعد میں اس کے مرنے کے بعد بہت سی ایسی چیزیں سامنے آئیں جنہوں نے آنے والے دنوں میں سائنس کا راستہ ہموار کیا، جس میں اس نے ڈرائنگز بنا رکھی تھیں مختلف سیاروں ستاروں کی جو حرکت گردش ہے اس کی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے سیاروں کے چاند اور ان کی حرکات پر بھی
مختلف ڈاکومنٹس اپنے پاس تیار کر رکھی تھی، ڈرائنگز وغیرہ بنا رکھی تھی. تو وہ بیسیکلی ایک ریاضی دان تو تھا ہی. تو ان سیاروں ستاروں کی حرکات کے نتیجے میں اس نے کچھ بنیادی مسائل جو ہیں وہ حل کر رکھے تھے. مطلب یہ کہ اس نے اپنے ان نظر بندی کے سالوں کو اپنے لیے غنیمت جانا تھا. اب دیکھیے ان دونوں شخصیات کا اگر ہم آپس میں تقابل کریں تو ہم سقراط کو ایک رول ماڈل کے طور پر لیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ سچ بولنا چاہیے چاہے ہمیں اس کے لیے زہر کا پیالہ پینا پڑے. اب اپنے بچوں کو بھی یہ سکھاتے ہیں. دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو گلیلیو کے معاملے میں گلیلیو نے اپنی بات سے بظاہر یو ٹرن لے کے اپنی جان بچا لی. تو حقائق سے پردہ اٹھانا چاہیے. میری رائے یہ ہے کہ حقائق سے ہمیں پردہ اٹھانا چاہیے، لیکن جب ہمیں لگے کہ ہم حقائق سے پردہ کچھ ایسے لوگوں کے سامنے اٹھا رہے ہیں جو ان حقائق کی اہمیت کو نہیں جانتے، جن کا ذہنی لیول ابھی ان حقائق تک نہیں پہنچا، تو پھر ہمیں اپنی ان باتوں سے یو ٹرن لے لینا چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ اپنے ان حقائق سے پردہ ہٹانے کے نتیجے میں اپنا کوئی نقصان کر بیٹھیں، اپنی جان کی بازی ہار دیں. تو اس وقت ہم جس معاشرے میں زندہ ہیں، اس معاشرے میں بھی صورتحال کچھ ایسی ہے کہ آپ بہت سے معاملات میں حقائق سے پردہ نہیں اٹھا سکتے، چاہے وہ کوئی سیاسی معاملات ہوں، چاہے مذہبی یا فرقہ بازی کے کوئی معاملات ہوں. آپ کسی بھی معاملے میں ایون کہ ہم معاشرتی معاملات میں ہونے والے جو غبن پرابلمز اور اس طرح کی کرپشنز ہیں، ان حقائق سے پردہ اگر اٹھائیں اور اٹھانے کے نتیجے میں ہمیں مختلف سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے تو ایسے سچ سے ہمیں باز رہنا چاہیے. ہمیں گلیلیو کی طرح نظر بندی میں اپنا جو کام ہے اسے جاری رکھنا چاہیے تاکہ آنے والے وقت میں مزید بہتری کی گنجائش پیدا ہو سکے. تو ہمارے لیے یہ دو رول ماڈلز ضرور ہیں. آپ لوگ اگر اساتذہ ہیں تو اپنے طلباء میں اس چیز کی ترویج کریں کہ ایسا سچ جس کے نتیجے میں آپ کو سنگین نتائج بھگتنا پڑیں اس سے باز رہیں. اگر آپ کسی آزاد معاشرے میں موجود ہوں تو وہاں سچ کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن ہمارا معاشرہ اس وقت بہت سی پابندیوں میں گھرا ہوا ہے. اگر آپ کسی ادارے کے سربراہ ہیں تو اپنے ساتھیوں کولیگز کو اس بات کی ترویج کریں کہ وہ کسی بھی انتہا پسندی کی سٹیٹمنٹ سے بچیں، ایسا کوئی بھی سچ نہ بولیں جو کسی دوسرے مکتبہ فکر کو اتنا گراں گزرے کہ اس کے نتیجے میں آپ کو سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے. تو آج کی ویڈیو میں اصل میں آپ کو یہ پیغام دینا تھا کہ سچ بولنا ایک اچھی بات ہے، سچ بولنا ایک اچھی عادت ہے، یہ بہت اعلیٰ قدر ہے، لیکن اس سچ یا حقیقت کی پہچان بالکل ایسے ہی جیسے جوہری ہیرے کو پہچانتا ہے، حقیقت یا سچ بھی ہر کوئی نہیں پہچان پاتا. اگر کوئی اس کی پہچان رکھتا ہو تو تبھی آپ اس کے سامنے ان حقائق سے پردہ اٹھائیں. آپ کسی بھی الف بے جیم کے سامنے حقیقت یا سچ کو بیان کرتے ہوئے 2 مرتبہ ضرور سوچیں. بہت بہت شکریہ.